رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے بے شمار صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے بعد میرے بہت ہی محترم اور معزز سامعین، آپ کی خدمت اقدس میں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں پر شائع کیا ہے. اس وقت ہم جلد نمبر 4 کو سمجھ پا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین کی ذات اقدس کے ہر پہلو کو دنیا کے سامنے لا سکے، کیونکہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق، ہمت اور کوشش سے یہ حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسوہ حسنہ کو ہم انسائکلوپیڈیا سے جان سکیں، تاکہ میں اپنی اور ہر سننے والے کی زندگیوں میں اسوہ حسنہ کو بھر سکوں، اور اس طرح ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں. ہم اسراء و معراج کے واقعے کو پڑھ رہے تھے. یہ بھی واقعہ معراج کے بارے میں ہے. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعہ معراج کا مطالعہ کرنے والے ہر آدمی کے ذہن میں ابھرتا ہے. اس کے جواب میں کچھ گزارشات ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح اور واضح ترین بات تو وہی ہے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. جلیل القدر تابعی عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے ایک سوال ضرور کرتا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ان سے کیا پوچھتے؟ میں نے کہا، میں آپ سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی تو آپ نے جواب میں فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ اللہ کا حجاب نور ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہے، بھلا میں اسے کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک نور دیکھا ہے۔ یہ نور ہی دراصل اللہ تعالیٰ کا حجاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں حائل ہے۔ اس بات کی مزید تائید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں اور سونا اس کے شیان شان بھی نہیں، وہ ترازو کو پست کرتا اور بلند کرتا ہے، رزق میں کمی بیشی کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں آگ کا لفظ آیا ہے، اگر وہ یہ حجاب ہٹا دے تو اس کے مقدس چہرے کی تجلیات اس کی زد میں آنے والی ساری مخلوق کو جلا ڈالیں گی۔ اسی طرح اس بات کی مزید وضاحت کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے مسروق تابعی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ، یہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک بات بھی کہے گا اس نے یقیناً اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا بھلا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی میں ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے مہلت دیں، جلدی نہ کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک یہ نبی تو اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً اس رسول نے اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا یہ میں ہی تھی جس نے اس امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان آیتوں میں جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، میں نے انہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی اصلی صورت میں نہیں دیکھا جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے، میں نے انہیں آسمان سے اترتا دیکھا، ان کا پیدائشی وجود اتنا بڑا تھا کہ اس نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام دل میں القا کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ شعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے یہ پوری طرح فیصلہ کن بات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دلائل کی روشنی میں ثابت کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ اب رہ گئی بات صحیح بخاری کی اس روایت کی جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلند ہو گئے، جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، جہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر لے کر گئے، اور جبار رب العزت قریب ہوا اور اتر آیا، جہاں تک کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کے بقدرے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اس روایت کے متعلق یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اسے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیحین میں واقعی معراج کو شریک بن عبداللہ کے علاوہ امام ابن شہاب، زہری، قتادہ اور ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفصل روایت کیا ہے، لیکن شریک نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اپنی روایت میں کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو دوسرے راویوں نے بیان نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے معراج کی وہ روایت جو ثابت البنانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ذکر کرنے کے بعد شریک بن عبداللہ کی روایت کردہ حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ شریک نے اپنی روایت میں کچھ چیزیں آگے پیچھے کر دی ہیں اور کمی بیشی کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ امام مسلم رحمۃ اللہ اس بات کو تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر اس حدیث میں اضطراب تردد کا شکار ہوا ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا اور ٹھیک طرح سے اسے بات یاد نہیں رہی۔ شریک بن عبداللہ کی معراج والی روایت میں 10 سے بھی زیادہ تفردات ہیں۔ محدثین نے اس کے تفردات کو جو دوسرے راویوں سے بیان نہیں ہوئے ان کا وہم قرار دیا ہے، لہذا شریک کے یہ تفردات ناقابل قبول ہیں۔ شریک کی روایت کے صرف وہ حصے صحیح ہیں جو دوسرے راویوں کی روایات کے مطابق ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریک کی پوری روایت ہی کو ناقابل قبول قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ محدثین کرام نے شریک کو مجموعی طور پر سقہ ہی قرار دیا ہے اور وہ صحیح بخاری کا راوی ہے۔ سقہ راوی کی پوری حدیث کو اس کے وہم کی وجہ سے ساقط قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ حافظ ابو الفضل بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر شریک کے تفرد کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آ سکتا کہ اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ سقہ راوی کا حدیث میں کسی جگہ پر کسی وہمے میں مبتلا ہونا اس کی پوری حدیث کو ساقط نہیں کرتا، خاص طور پر جب وہم بھی ایسا ہو جس سے کسی ناروا کام کا ارتکاب بھی لازم نہیں آتا۔ اگر اس راوی کی حدیث کو چھوڑ بھی دیا جائے جسے محض تاریخ میں وہم ہوا ہے تو پھر ائمہ مسلمین کی ایک پوری جماعت کی حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ شریک بن عبداللہ نے اپنی معراج کی روایت میں جو اللہ ذوالجلال کے قریب ہونے کا تذکرہ کیا ہے اور آیات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، کہ ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان کا تفرد اور وہم ہے کیونکہ یہ بات سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے کسی اور راوی نے بیان نہیں کی، جیسا کہ امام بقی رحمۃ اللہ نے بھی کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا قول جس میں انہوں نے ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے پر محمول کیا ہے وہ زیادہ صحیح ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے امام بقی کے قول کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے کہ امام بقی اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہی پر حق ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت ثم دنا فتدلی کی تفسیر جبرائیل علیہ السلام سے کرنے میں صحابہ میں سے کوئی بھی درجہ بالا صحابہ سے اختلاف نہیں رکھتا، لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ آیات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی یہ ضمیروں کا مرجع جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلی آیات میں بھی ہوا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، اسے مضبوط قوتوں والے جبرائیل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ اپنی اصلی حالت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ اس بات کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا جبرائیل
امین علیہ السلام کی تقریباً یہی صفات قرآن مجید کے دوسرے مقام پر بھی بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ بے شک یہ قرآن کریم رسول کریم جبرائیل کا قول ہے جو بڑی قوت والا عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، یہ نبی تو اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ آیات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا واقعہ معراج سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر تھے۔ آپ نے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب۔ چنانچہ یہ دوسرا واقعہ معراج کی رات ہوا اور پہلا واقعہ زمین پر ظہور میں آیا۔ اس کے علاوہ جہاں تک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کا تعلق ہے تو ان سے دو طرح کی روایات مقبول ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنے دیدہ دل سے 2 بار دیکھا۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلق دیکھنے کی جو روایت ہے، اسے اس روایت پر محمول کیا جائے گا جس میں بذریعہ دل دیکھنے کی قید لگائی گئی ہے۔ جس نے ان سے آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے کی روایت کی ہے، اس نے انوکھی اور عجیب بات کی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں کوئی چیز صحیح ثابت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطلق دیکھنے کی روایات مروی ہیں، انہیں دل کے ذریعے سے دیکھنے والی مقید روایات پر محمول کرنا واجب ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثبات رویت اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کی نفی کرنے کے مابین جمع و تطبیق ممکن ہے، اور اس طرح کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی کو آنکھ کے ذریعے سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثبات کو دل کے ذریعے سے دیکھنے پر محمول کیا جائے۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے انعام کے طور پر تیار کر رکھی ہے، اور اس کا ان سے وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثم ادخلت الجنۃ فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ واذا ترابها مسک، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے وہاں موتیوں کے خیمے دیکھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک ایسے دریا پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خلا دار موتیوں کے خیموں پر مشتمل تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری ہے اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی مٹی میں سے انتہائی خوشبودار کستوری نکالی۔ نہر کوثر اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرما رکھا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر کی خوبصورتی اور دلکشی ان مبارک الفاظ میں بیان کی ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، یعنی اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ایک دوسری حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پرندے تو بہت خوش و خرم ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران میں جنت کی ایک طرف سے ایک آہٹ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا جبرائیل ما ھذا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر لوگوں کو اس واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بلال کامیاب ہو گئے، میں نے انہیں جنت میں ایسے انداز میں دیکھا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر جو ہولناک تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں اور انتہائی کھٹن حالات میں بھی جس بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا اور زبردست ظلم و تشدد کی چکی میں پسنے کے باوجود جس طرح توحید ربانی کا ایمان افروز نعرہ آہد آہد بلند کرتے رہے، اس کے صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر عزت و عظمت، شرف و فضیلت اور بلند مقام و مرتبہ سے سرفراز فرمایا۔ اسی معراج کے موقع پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی خوشگوار مہک محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وما شانھا، اس خاتون کا کیا قصہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی۔ فرعون طیش میں آ گیا، اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرأت و شجاعت سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ کو خوب تپانے کا حکم دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفنا کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیرخوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ بچہ بول اٹھا، اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس سلگتی ہوئی دیگ میں بے خطر کود پڑا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر دی جانے والی یہ ایک عظیم قربانی ہے جو اس بہادر خاتون نے دی۔ اس واقعے میں آج کے نام نہاد مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو دین کے لیے قربانیاں دینا بھول گئے ہیں اور مادیت پرستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دین جان، مال اور وقت کی قربانی ہی سے پھیلتا ہے، آج بھی اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اس قسم کی قربانیاں پیش کرنے کی اور دور حاضر کے
طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے کی اشد ضرورت ہے۔ خوب جان لیں کہ اسلام قربانیاں دینے کا نام ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحشتناک جہنم کا بھی مشاہدہ کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان اور سرکش اور باغی بندوں کو عذاب دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کو جہنم میں طرح طرح کے بھیانک مناظر دکھائی دیے۔ آپ نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں مجروح کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کے عیوب و نقائص بیان کرتے ہیں، ان کی عزت و وقار کو مجروح کرتے ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے غیبت کے گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو ہماری عادات و معمولات میں رچ بچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، ٹھگنا اور برا گندہ حال آدمی تھا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، من ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد